کیا آپ کسی ایسی تکلیف یا بیماری میں مبتلا ہیں جس کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آزمائش طویل 18 سال تک ہو گئی ہے؟ آج کی کہانی اس نبی کی ہے جنہوں نے انتہائی سخت بیماری میں بھی اپنے رب کا شکر ادا کرنا نہیں چھوڑا۔ جی ہاں، یہ کہانی ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت مالدار اور صاحب اولاد تھے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ کی طرف سے آزمائش شروع ہوئی۔ آپ کا مال چلا گیا، اولاد بچھڑ گئی اور جسمانی طور پر آپ ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئے کہ اپنوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ ان تمام برسوں میں آپ کی زبان پر کبھی شکایت نہیں آئی۔ جب بیماری حد سے بڑھ گئی تب بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ مجھے ٹھیک کر دے، بلکہ نہایت ادب سے اپنی حال زار رب کے سامنے رکھ دی۔ کیا دعا مانگی انہوں نے؟ آئیے سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ ایک دفعہ پھر سنیے۔ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ کیا دعا مانگی حضرت ایوب علیہ السلام نے؟ اے میرے رب، بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت دعا مانگی انہوں نے۔ اگر میں یہاں پہ اس دعا کو تھوڑا سا کھولوں تو اس میں جو لفظ ہے نا، مسنی، عربی میں مس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا ہلکا سا چھو جانا۔ 18 سال کی بیماری جس نے جسم کو گلا دیا تھا، اس کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں برباد ہو گیا ہوں یا میں ختم ہو گیا ہوں۔ انہوں نے صرف یہ کہا کہ مجھے تکلیف چھو گئی ہے۔ سبحان اللہ، یہ الفاظ ہمیں سکھاتے ہیں کہ اللہ کے سامنے اپنی تکلیف کو بیان کرتے وقت بھی کمال ادب اور صبر کا مظاہرہ کیسے کیا جاتا ہے۔ اس دعا کے الفاظ پر اگر ہم غور کریں تو حضرت ایوب نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ مجھے شفا دے۔ انہوں نے اللہ کو اس کی صفت ارحم الراحمین، سب سے بڑا رحم کرنے والا سے پکارا۔ جیسے ہی انہوں نے یہ پکار لگائی، اللہ نے حکم دیا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ وہاں سے چشمہ پھوٹا، اسے غسل کیا اور آپ پہلے کی طرح تندرست اور جوان ہو گئے۔ اللہ نے انہیں پہلے سے زیادہ مال اور اولاد بھی عطا فرمائی۔ اگر آپ بیمار ہیں، ذہنی پریشانی میں ہیں یا کسی بھی دکھ میں مبتلا ہیں تو حضرت ایوب کا یہ انداز اپنائیں۔ اللہ سے شکوہ کرنے کی بجائے اس کی رحمت کا واسطہ دیں۔ وہ اجاڑ کر دوبارہ بسانے پر قادر ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی بچہ تکلیف میں صرف اپنی ماں کو پکارتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ماں کا رحم اسے خود بخود سینے سے لگا لے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کے رحم کو آواز دی، اور جب اللہ کی رحمت جوش میں آئی تو پھر بیماری کیسی اور آزمائش کیسی۔ ذرا اس منظر کو سوچئے، ایک ایسا انسان جس کے پاس کبھی سب کچھ تھا، آج وہ ایک ویران جگہ پر اکیلا پڑا ہے۔ وہ جسم جو کبھی طاقتور تھا اب کمزوری کی انتہا پر ہے، لیکن اس تنہائی میں بھی وہ تنہا نہیں ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ جب آپ کے پاس مانگنے کے لیے الفاظ ختم ہو جائیں، جب آپ اتنے تھک جائیں کہ یہ بھی نہ کہہ سکیں کہ یا اللہ میرا یہ کام کر دے، تو بس اللہ کو اس کی صفت سے پکار لیں۔ آپ کی تکلیف کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت سے تو بڑی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے الضر، تکلیف کا ذکر پہلے کیا، اور ارحم الراحمین، رحم کرنے والا پر بات ختم کی، یعنی اپنی تکلیف کو اللہ کی رحمت کے سمندر میں ڈبو دیا۔ سبحان اللہ۔
اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بیماری، آپ کا قرض یا آپ کی پریشانی لا علاج ہو چکی ہے تو حضرت ایوب علیہ السلام کے معجزے کو یاد کریں۔ جو رب مٹی سے شفا کا چشمہ نکال سکتا ہے وہ آپ کی بنجر زندگی میں بھی خوشیاں دوبارہ لا سکتا ہے۔ آج ہی اس دعا کو اپنا ساتھی بنا لیں۔ اپنی ہر چھوٹی بڑی تکلیف میں اپنے رب کو اس کے رحم کے واسطے سے پکاریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ہی صبر اور ایسا ہی یقین کامل عطا فرمائے۔ اگلے سبق میں ہم ذکر کریں گے اس دعا کا جس نے تپتے ہوئے صحرا میں بھوک اور پیاس کی شدت میں معجزاتی طور پر رزق اور پناہ کے دروازے کھول دیے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔